تفسیر مکمل فرمانے کے بعد اب یہاں سے سورہ حج کا بیان اور اس کی تفسیر شروع فرماتے ہیں. سورہ حج اس میں حج کے احکام کا ذکر ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وغیرہ. حج کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. حج کے احکام کا ذکر اس سورہ کریمہ میں ہے. فرماتے ہیں کہ اس میں 78 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اتنا معجزانہ بلیغانہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، معاصی سے بچنے والے بن جاؤ، نیکیاں کرنے والے بن جاؤ. علت تعلیم. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے جس میں حواس باختہ ہو جائیں گے، شعور زائل ہو جائے گا، عقلیں ناکام ہو جائیں گی، ذہن و فکر کے دریچے بالکل کھل جائیں گے. ایسے عظیم زلزلے کی ہول ناکی سے بچانے والا لباس تقویٰ ہے. لباس تقویٰ خشیت عزتی اعمال صالحہ کا لباس، اعمال سیئات سے اجتناب کی چادر ان کو اس قیامت کے زلزلے کی ہول ناکی سے بچائے گی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. تفسیر کی بیٹا ان زلزلۃ الساعۃ قیامت کا زلزلہ، یا تو یہ اضافت المصدر الی الفاعل ہے اور اسناد میں مجاز ہے. جیسے مکر اللیل والنہار. سمجھے بیٹا؟ زلزلہ قیامت کا زلزلہ، زلزلہ پیدا کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے، مگر زلزلے کی نسبت قیامت کی طرف تھی. یہ بتانے کے لیے کہ گویا کہ قیامت ہی اس زلزلے کو پیدا کرنے والی ہے. تو یہاں پر اسناد میں مجاز ہے. کیا بیٹا؟ اسناد میں مجاز ہے. اسناد میں مجاز ہے. درین رات میں توصیف ہوگا. اور یہ بیٹا یہ اضافت المصدر الی الظرف ہے. اضافت المصدر الی الظرف. اس میں مکر اللیل رات میں ہونے والا مکر، مکر النہار دن میں ہونے والا مکر. تو زلزلۃ الساعۃ کا معنی قیامت میں ہونے والا زلزلہ. اچھا جلدی سے سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں معدوم شے نہیں ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق. اس شرع کا جو بڑا ہے الشیء عندنا هو الموجود. معلوم شے نہیں ہے.
معتزلہ معدوم کو بھی شے کہتی ہوں. اور آپ نے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم. قرآن نے قیامت کے زلزلے کو شیء عظیم کہا ہے، حالانکہ قیامت کا زلزلہ ابھی موجود نہیں ہے، معدوم ہے. تو قیامت کا جو زلزلہ معدوم ہے قرآن نے اسے شے کہا. اس سے معلوم ہوا کہ معدوم بھی شے ہے. علامہ نصفی نے چلتے چلتے ایک جملے میں ان کا جواب بھی دے دیا. فرماتے ہیں قیامت کا زلزلہ ابھی شے نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ شے عظیم ہوگا. تو زلزلے کا نام شے ابھی نہیں ہے، اس کے حال وجود ہے. بس سمجھ گئے بیٹا؟ اب بیٹا یہ قیامت کا زلزلہ کب آئے گا؟ تو بعض علماء اس میں دو موقف ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جب قیامت کی آیات کبریٰ کا ظہور ہو جائے گا تو قیامت آنے سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا دنیا ہی میں. اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، نفخہ ثانیہ کے وقت میں یہ زلزلہ. دونوں موقف بات سمجھے. اصل میں زلزلہ کے معنی سے بہت تیزی کی حرکت، بہت تیز جھٹکا، یہ زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زلزلت الارض زلزالها. بیٹا سمجھیے. اب بیٹا کیسا زلزلہ ہوگا؟ تو قرآن میں اس کی ایک تصویر پیش کی ہے. کیا پیش کی ہے؟ فرماتا قرآن یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. بیٹا قرآن کی آیت میں نظر کرو. یوم ترونها بلا تذهل کا ظرف لفظ مقدم ہے. یوم ترونها تذهل کا فاعل كل مرضعة بلا اما ارضعت. اما میں جو ما ہے یا تو ما موصولہ ہے، مانا ہوگا الذی ارضعته، یا ما مصدریہ ہے عن ارضاعها. ملا بیٹا جی. ظہور کا معنی ہے غفلت. اچھا دیکھ لیا آپ نے. آگے دیکھو وترضع ہو، یہ تذلو پر معطوف ہے. کلو ذات حمل مراد حملہ حملہ. وترى الناس سکارى، سکران کی جمع ہے. وما هم بسکارى ولكن سکارى سکران کی بات ہے. سکرا ہے نا، جیسے کہ ستا قتلا مریض کی مرضى. ولكن عذاب اللہ شدید. میری سنو، ایک ہے بیٹا مرضعہ اور ایک ہے مرضع بغیر توجہ. توحید نظر اٹھا کے سر نہیں، نظر اٹھا کے. مرضعہ کا معنی ہوتا ہے وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو. دودھ پلانے کی حالت میں ہو تو اسے بولتے ہیں مرضعہ. اور مردے بولتی ہے دودھ پلانے والی. چاہے وہ دودھ فی الحال پلا رہی ہو کہ نہ پلا رہی ہو، جب تک اپنے بچے کے دودھ پلانے کی مدت میں ہے وہ مرضع ہے. اور مرضع جس کا پستان اس کے بچے کے منہ میں ہو، مرضع. جی. قرآن کریم نے قیامت کے زلزلے کی ایک تصویر بیان فرمائی ہے. بھائی غور کرنا. فرماتا قرآن زلزلے کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ جس اور سنو یہ بات تو بتاؤ، ماں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، دل
بالخصوص اس وقت جب کہ ماں کا پستان اپنے بچے کے منہ میں ہو تو اس کی ممتا زوروں پر ہوتی ہے اور اسی کیفیت میں پستان سے دودھ نکلتا ہے. عورت کا اس کے بچے کے منہ میں ہوتا ہے اس کی ممتا اپنے زوروں پر ہوتی ہے. اچھا اصلی قرآن کو متا کہ زلزلے کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا آئے گا قیامت کا زلزلہ تو قیامت کے زلزلے کے آنے کے وقت میں اگر عورت کا پستان اپنے بچے کے منہ میں ہو عورت اپنے بچے کے منہ سے اپنے پستان کو نکال دے گی اور یہ بھول جائے گی کہ میرا پستان میرے لفظ جگر کو مل جائے. اللہ ایک صفت. دوسری صفت حاملہ عورت منقطع حمل پوری ہونے سے پہلے اس قیامت کے زلزلے کی شدت کی وجہ سے حمل کو دل دی. دو تیسرا لوگ ایسے دیکھیں گے کہ جیسے کہ نشے میں ہوں ان کے قدم ڈگمگاتے ہوں زبان لڑکھڑاتی ہوگی حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے. اللہ رب العزت کی عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی زبانیں لڑکھڑا جائیں گی پیر ڈگمگا جائیں گے. کیا ہو گئی کیا اب یہ قیامت کی شدت کی ایک تصویر ہے یہی تحقیق ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ قول مانا جائے کہ قیامت دنیا کی یہ زلزلہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئے گا تو یہ تحقیق ہے. یہ زلزلہ جب آئے گا اس وقت میں اگر ماں کا پستان بچے کے منہ میں ہو تو نکال لے گی. حاملہ بچے کو جنم دے گی جنم سے پہلے مدت حمل سے پہلے اور اس بار میں رکھا جائے گی. یہ تحقیق ہے اس حال کا جانا ہے. اور اگر یہ قیامت آنے کے بعد ہو تو پھر بیٹا دو پوچھتے ہیں بعض علماء کا کوئی یہ چیز جس حال میں مرا ہے انسان اس حال میں پیدا ہو اس حال میں دے گا اس پول پر بالکل مانا ظاہر مانا بالکل صحیح ہو جائے گا. یا کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کے پستان کے بچے کی منہ میں تھا تو قیامت میں اس حال میں اٹھے گی. کوئی حاملہ مری ہے تو حاملہ اٹھے گی اس حال میں حاصل ہوگا. اب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو بعض عورتوں کے پستان ان کے بچے کے منہ میں ہوں گے بعض حاملہ ہوں گے تو حمل جن دیں گی اور دودھ پلانے والی اپنا پستان بچے کے منہ سے نکال دیں گے. اور تیسرا قول کہ اگر یہ زلزلہ قیامت میں ہو اور سب کا حشر اسی حال پر ہو کہ ننگے اٹھے اس حال پر نہیں جس حال میں انتقال ہوا ہے تو یہ اس شدت کی تصویر ہے. اس میں سخت زلزلہ ہوگا اگر بالفرض اگر اب اس وقت میں زلزلہ آ جائے جبکہ پستان ماں کے پستان بچے کے منہ میں ہو اور یہ حمل والی عورت ہو اور اس حال میں اگر قیامت آ جائے زلزلہ اتنا سخت ہوگا حمل گر جائے اور پستان عورت اپنے بچے کے منہ میں نکالے. بات سمجھ بیٹا قرآن یا مکی صورتوں میں یا ناز ہوتا ہے اور مدنی صورت میں یا آمن ہوتا ہے. بنی آدم کو تقویہ کا حکم دیا اور پھر اس کے وجود کی علت بیان کی قیامت کے ذکر سے اور قیامت کی صفت بیان کی جو اس کی صفات میں سے اس کا ہونا چاہیے. زلزلہ شہر ہوتی بلا کیوں علت کی تاکہ لوگ اس صفت کی طرف اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھیں
یہاں تک کہ دن جانوں بس کچھ رحم کھائیں ہے نا اس دن کی شرائط سے بیٹا رحم کیسے بے انتصال ماں مرا ہوں دیگر رب ہوں وہ لوگ اس کو جلا کر جو ان کے رب نے جس کا حکم دیا ہے اس تقوی کے اس لباس کو پہن لینے سے اللہ میں ہوں لباس ان کو امان میں رکھے گا ان ہولناک کی سمجھ رہے ہو فرماتے ہیں زلزلہ کے معنی بہت تیز حرکت اور بہت تیز حرکہ اور زلزلے کی اضافت ساتھ کی طرف اضافت المفر اضافہ ہی اللہ برے کے زلزلہ ہی قیام برے کے زلزلہ ہی زمین کو ہو جائے گا مجاز حکم کے طور پر مجاز کے اصلاح اور یہ ضرب یہ اضافت المفر ضرب ہے اس لیے کہ زلزلہ قیامت میں ہوگا زلزلہ کو لے گی اور فرماتے ہیں اور اس کا وقت قیامت کے دن ہے یہ یا مغرب سے سورج نکلنے کی وقت ہے اور اس لیے معتزلہ کی کوئی دلیل نہیں ہے اس بارے میں کہ معذور کا نام سے رکھا ہے کوئی دلیل نہیں ہے پر نہادا اسم اللہ اس لیے کہ شیخ زلزلے کا نام ابھی نہیں ہے آنا وجود ہے فرماتے یوم کرونا میں یوم منصور ہے بے قول نہیں تظہر ان سے بولو کہ یہ مقبول کی ہے بیٹا اور دور تمہارے غفلت ہے فرماتے ہیں اذا حدث فرماتے ہیں جب یہ زلزلہ آئے گا وقت جملہ حالیہ ہے اس حال میں کہ دودھ کے بچے کو عورت اپنا کسان منہ میں دے گی منزعات ہو انفی وہ کھینچ لے گی اس کے منہ انفی بیٹا یہ منہ کے معنی میں ہے حالت رفیع نفسو آتا ہے حالت نفسی نفس آتا ہے حالت جبی نفسی آتا ہے فلاح نے بلا اس لیے کہ عورت کو دہشت لاحق ہے اس لیے کہ مرضعہ میرا وہ عورت ہے وہ ہے ارضاء کے حال میں مثالے میں اس کا پستان بچے کے منہ میں ہو اور مرضع وہ ہے کہ جس کا کام ہم کو رہا ہو اگر سے اس حال میں ابھی فی الحال وہ دودھ رکھ رہا ہے فرماتی اور ہر عمل والی اپنے حمل کو جنم دے گی ہے نا قبل تمام حمل بچوں کو ہونے سے پہلے امام حسن بچوں نے فرمایا ہے نا دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی غیر ختم ابھی دودھ پورا ہونے کی مدت آنے سے پہلے اور حاملہ بچے کو جنم دے گی اپنے پیٹ کے بچے کو یہ غیر تمام مدت حمل پورا ہوئے بغیر وسرن ناسا اور دیکھنے والے بتا دیا کہ کلام خطاب معجن کے لیے نہیں غیر معجن کے لیے تو آپ نے تو خود نے کبھی خطاب غیر معجن سے وہ کلام مجھے اذا متفو ان ربنا تو کلام مجھے میں جو خطاب ہے یہ معجن کے لیے نہیں ہے غیر معجن کے لیے کلام مجھے میرا احترام ناس کلام معجن کے لیے نہیں ہے ارے بلاغت سے بول رہے بلاغت بیٹا یار یہ سارے علوم جو ہے یہ قرآن حدیث سمجھنے کے لیے جو ہے نحو ہو صرف ہو بلاغت ہو منطق ہو جتنے بھی سارے علوم ہمارے مدارس میں داخل ہیں اس لیے داخل ہے نا یہ قرآن حدیث سے سننے میں آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ خاطر علوم میں شریعت سے علوم کے ذاتی مقصود نہیں ہے کیا سر یہ ہے کہ ساری قرآن حدیث سے سارے علوم خاطی ہیں قرآن علوم عالی ہے وہ عالی علی کے ساتھ حمزہ کے ساتھ علوم عالیہ تو یہ ہے وہ علوم عالی ہے عالی اعلیٰ ہے ذریعہ ہے ان علوم کے بیٹا یہ نہیں کرنا خان سے بن گیا یہ بڑے سینے میں وہی تو سکینے میں یہ نہیں پتا کہ کھانا کتاب میں کھلا پوچھے آپ کے پاس کیا ہے سودا بیچنے کے لیے سامان مارکیٹ ہونا چاہیے دکان پر گودام میں رکھا ہے بیٹھے ہوئے خالی سامان گودام میں دکان چلے گی
خالی بیٹا دنیا کا آپ کی بات بیٹا سامان سب ہونا چاہیے. اللہ دیا انہیں کتابوں میں دیکھا ہے. آپ سے دیکھ رہے میرے بھائی میرے احباب آپ کو گزارش یہ ہے کہ اپنی جو کتاب پڑھی آپ نے ان کو بتائیے کہ پڑھ لیا ایگزام ہو گیا پاس ہو گئے. پاس ہونے سے نہیں پاس ہونے سے کام چلے گا. پاس ہونے سے نہیں پاس ہونے سے کام چلے گا. سنے مولانا صاحب پاس ہونے سے نہیں پاس میں ہونے سے کام چلے گا. پاس رکھتے ہے اس وقت بھی قبول نہیں بیٹا تمام باتیں آتی رہتی ہیں. انسان ان نماز میں کیا ہو جاتا ہے کتابوں میں نہیں ہوگا. اس کا علاج بھی یہ سکتا ہے بار بار پڑھتے جانے کا موقع رکھا. کبھی رسید پڑھنی کبھی جان کرنا چاہیے کبھی مرخات پڑھنی کبھی پڑھ جانا چاہیے. یہ مزاج بناؤ پڑھنے کا. پڑھو چھوڑو نہیں پڑھو سیکھو پڑھو سیکھ وہ بڑی تھوڑے انسان مانا میں ماں کے پیٹ سے کوئی عالم نہیں ہوتا حاصل ہوتے ماں کے پیٹ سے وہ تو حاصل بھی تو عالم ہے. سمجھتی محترمہ تھا کتاب غیر موجود کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو. ابھی آپ کو نہیں اشرکتا لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين. نہیں اشرکتا کتاب موجود کے لیے نہیں ہے غیر موجود ابھی مراد نہیں ہے کتاب مراد نہیں ہے. نہیں اشرکتا کسے باشد ایوہ الناس ولا تكونن من المشركين کسے باشد ایوہ الناس. فرماتے پکارا فرماتے وہ کرن پکارا آپ لوگوں کو نشے میں دیکھو گے نشے میں نہیں گے. یہ قول کا طریقہ تشریح ہے. اور تشریح سے بڑی آدمی ہے اس سے آگے بڑا آدمی ہے تشریح میں مختصر میں پڑھانا الگ تشریح ہے. قول تشریح بڑھتا مطلب جو مشاہدات تدلیات ربانی سے ان پر کیفیت دستاری ہوگی اس کیفیت کو تصویر دی ہے نشے والی کیفیت مشاہدہ سے تدلیہ سے صفات جبروت الہی کو جب دیکھیں گے اس کے دیکھنے سے جو گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوگی اور عالم یہ ہوگا ہر نبی کی نفسی نفسی بولے گا اس عالم میں اس عالم کی تعبیر اس کیفیت کی تعبیر ہے نشے والی کیفیت. بات سمجھیے وما ہوں میں پکارا حقیقت نصیب نہیں ہے وہ وما ہوں میں پکارا یہ تصدیق ہے. لباس شاہ بھی جب یہ عزت ربانی کی بساط اور صفت جبروت کی سلطنت اور پردے کبریائی کے خیمے دیکھیں گے اس وقت میں بالکل نشے والی کیفیت تاری ہوگی. یہاں تک کہ ہر نبی پکاریں گے نفسی نفسی وما ہوں میں پکارا. حالانکہ یہ تحقیق نصیب نہیں ہے ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ کا عذاب سخت ہے. اللہ کے کا عذاب کا خوف ملا اللہ کے عذاب کا خوف وہ ہے جس نے ان کی عقلیں ختم کر دی ہیں ان کے تمیز کو اڑا دیا ہے اور ان کو اس کے حال میں لوٹا دیا ہے کہ جس کی عقل تمیز نشے کی وجہ سے ختم ہے نا. تو امام حسن سمجھیے وہ ترناس سکارا مراد من الخوف وما هم بالسکارا من الشراب. وہ خوف تو نشے میں ہے کسی چیز کی پینے سے نشے میں نہیں ہے نا. ملا اور سکرا ان دونوں میں وہ سکرا گاؤں میں سکرا دونوں میں مالا کے ساتھ یہ قرآن ہم نے ابھی کی ہے جیسے افشان میں افشان مرضی ہے کہ دونوں آئے تھے بہت بڑی بڑی مرات میں آتی ہے علیہ السلام نے تلاوت کی تو آپ کو اس رات سے زیادہ ہونے والا کبھی نہیں پایا گیا. نبی کریم علیہ السلام اس رات میں اتنی کثرت سے ہوئے کہ دریا بہا دی ہے.
دریا دریا والے سوچتے ہو دریا بازی اللہ کیا جہنم ابھی نہ چلے روڑوں کے مصطفیٰ نے دریا والے سوچتے محاورات ہی زبان کی جان ہوتی ہے. جیسے بتایا ڈاکٹر جس زبان میں محاورے کا استعمال نہ ہونا وہ زبان بے جان ہوتی ہے. اس لیے اپنے سوالات آتے ہیں مسلم میڈیا آسمان پر تھوکنا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں آتا ہے ہوا میں اڑنا ہے اور دھوم لاٹھی مارنا اس کی لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی ہے منہ میں زیرا ناچنا آتا نہیں راجا ہاں اندھیر نگری چوپٹ جان ہے تو جہان ہے جان ہے نا ہر کام پہ وقت اعلیٰ حضرت نے اشعار میں محاورہ کا استعمال بہت کیا ہے نا جان ہے تو جہان ہے یہ پورا محاورہ ہے ہر کام پہ وقت پورا محاورہ ہے نا یہ